آئے ملتزم جو دل میں دنیا چمٹی ہوئی ہے، کہتی دنیا کو نہ نکال تو وہاں تک آخرت نہیں آتی، یہ کریم انتظار کرتی ہے۔ اللہ فرماتے جب آخرت کو نکالے گا دنیا کو جو آخرت آئے گی۔ جی ہاں، اندھیرے کو نکال تو پھر اجالا آتا ہے۔ ایک زمین سے پانی اس وقت نکلتا ہے جب کہ روڑے اور کیچڑ نکلتا ہے، اس کے پہلے پانی نہیں ملتا۔ حضرت معاف کیجئے گا، آپ کو اور مجھے سکون نہیں ہوگا جب کہ پیٹ جو ہے پیخانے میں جا کے صاف نہ کرے، چین نہیں آئے گا، اندر میں خرابیاں نکلنی، اس لیے کہ حج بازارو ہو گیا، جسے ہمارے حضرت فرماتے تھے میرے شیخ کہ حج بازارو ہے۔ کیا حج بازارو ہو گیا، جتنی دلچسپی ان بازاروں سے، اس لیے کہ چپے چپے پر کہیں صفا اور مروہ پہنچے تو سیدہ حاجرہ یاد آتی ہے، اور کہیں جم پہ پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اور اس کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں۔ بس ہمیں بھی ماشاء اللہ یہی بتایا جاتا ہے کہ واقعی قربانی اس کے لیے ضروری ہے، جسے مسلم شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہماری نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ فرماتے ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ جی ہاں، ایک عین سعادت ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت بھول گئے۔ جب آدمی حقیقت بھول کر جب عمل کرتا ہے، سنو، تو یہ تہوار بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ تہوار بن جاتا ہے۔ پھر بینک والا بھی قربانی کرتا ہے، کیا نہیں کرتا؟ انشورنس والا بھی قربانی کرتا ہے، سود کھانے والا بھی قربانی، خود بھی مرتا ہے، دوسروں کو مرواتا ہے، رشتہ داروں کو بھیج کے دوسروں کو بھی مرواتا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے کہ اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی، کرنی نہیں چاہیے، اور دوسروں کو بھی مرواتا ہے۔ حرام کی قربانی کیسے کو، حرام کا حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ لبیک جب حاجی کہتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے فرشتے کہتے لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام۔ کہ اللہ پاک ہے، وہ پاک چیزیں چاہتے ہیں، لیکن اگر میں نہیں قربانی کروں گا تو رشتہ دار کہے کہ اتنی بڑی تنخواہ ہے۔ جی ہاں، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہے نا ماشاءاللہ اس وقت قیرات کی جو ہے وہ بات چل رہی ہے کہ حبیب بینک قیرات کا شعبہ چلا رکھا ہے، نیشنل بینک نے چلا رکھا کہ جو بھی طالب علم یعنی قاری بچے وغیرہ بڑے قیرات اچھی پڑھے گا تجویز کے ساتھ، اس کو انعام دیا جائے گا۔ تصویر بھی آتی ہیں، فوٹوز بھی آتے ہیں، میں نے نظر اخبار میں دیکھا، اور اس میں انعام دیا جاتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ بینک کی کمائی۔ سبحان اللہ، قرآن پر حرام کیا، اور طالب علم خوشی خوشی کھاتا ہے۔ تیرا بلا ہو، اب کہاں جائیں تم مجھے بتاؤ، کہاں جائیں؟ وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلی ڈال کے کہہ کر رہے تھے، کسی نے پوچھا کیا بات ہے حضرت؟ کہ میرے غلام نے اپنی جہالت میں غیر اللہ کی منت مان لی تھی، اور اس نے مجھے ایک لقمہ کھلا دیا، مجھے پتہ چلا کہ اس نے یہ کیا کیا، اس لیے میں لقمے کو نکال رہا ہوں۔ چنانچہ آپ نے قے کی، پیٹ میں زیادہ تو تھا نہیں، اللہ والے اور بہت اونچے اللہ والے، پانی پیا، پھر کہہ کی، صحابہ نے کہا اب نکل گیا ہوگا، کہ خدا پاک کی قسم میری روح کے ساتھ اس لقمے کو نکالتا، لیکن ضرور نکالتا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ ایک لقمہ پیٹ میں حرام گیا 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ انسان جو ہے پیخانہ تو نہیں کھاتا، کہ کھاتا ہے، لیکن حرام، اللہ ایک انسان پیخانہ کھائے گا اسی وقت کیا ہو جائے گی، نہیں کھا سکتا اس کو، لیکن حرام نس نس میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو پھر حالات سماج اور سنسار کے اندر تہوار، دکھاوا، شہرت سے ایسا تہوار بن جاتا ہے یہ مذہب کا کہ جس میں کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی، حقیقت باقی نہیں رہتی۔ اور جب حقیقت باقی نہیں رہتی تو انسان خود حقیقت سے مبرہ ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر، ایک انسان بادشاہ کا حکم جب مانتا ہے تو نوازا جاتا ہے، کہ نہیں؟ بادشاہ ہو جس کے پاس بہت سا پیسہ ہے، ایک حکم اس کا مانو خوش ہو کے نواز دیتا، تو پھر اللہ پاک کا حکم ماننے پر اللہ ہمیں کتنا نوازے گے۔ مال کے اعتبار سے نہیں کرتا، وہ صفاتوں سے نوازتے ہیں اور دل کو نورانی کرتے ہیں، آخرت کی طلب ڈالتے ہیں،
جی ہاں، اور اس میں ساری کیفیتیں جو ہیں وہ اسلام کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں. جی ہاں، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، لیکن کیوں انقلاب نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس کے پس پوست جو حقیقتیں اس کی طرف دل نہیں جاتا، اس کی طرف دل نہیں جاتا. یہ حقیقت ہے. اس لیے دوستو قربانی کے دن آ رہے ہیں. ہماری نیتوں کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ ہم ابراہیم علیہ السلام جیسے تو نہیں ہے کہ تم اتنا آزمائے. اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. استعداد سے بڑھ کر آزمائیں گے نہیں، لیکن آزمائیں گے یقیناً خدا پاک کی قسم. اس نے خود کہا کہ تم کلمہ پڑھو اور میں تمہیں نہیں آزماؤں. ضرور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٍ بِالْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ایک ایک کو آزمائیں گے، چاہے مزدور ہو، چاہے عالم ہو، چاہے پیر ہو، کوئی سب کو آزمائیں. اور سچ یہ آزمائش کے بعد بھی انسان بندہ بنتا ہے. پہچانے کے بغیر اللہ پاک اپنا بندہ صحیح نہیں بناتے. اس لیے یہ ایام آ رہے ہیں، ہم اور آپ ان رسموں پر نہ جائیں بلکہ حقیقت کی طرف جائیں. حقیقت کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھنا دل کا شرور کچھ اور ہوگا اور دل کا مقام کچھ اللہ پاک اور بنا دیں گے. الحمدللہ دیا بور اللہ پاک پروردگار عالم بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی، ورنہ ہر چیز جو ہے رسمی بن جائے گی. تو میں نے عرض کیا کہ 4000 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس امت کو وجود میں لانے کے لیے استعمال کیا. یہ کیسی امت بنی ہوگی؟ یہ کون سی امت؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو پوچھ لیجیے. جی ہاں، صحابہ کو پوچھیے، تابعین کو پوچھیے. لیکن تابعین میں بھی تھوڑی لچک آ گئی، تابعین میں بھی لچک آ گئی. اس لیے کہ مصر کے تابعینوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو 40 دن تک گھر میں بند کر رکھا. جامع القرآن تھے، ذی النورین تھے. ایک کے بعد دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں دی گئی، اور خلفائے راشدین میں سے ثالث الخلفاء والراشدین تھے، اور تاج العلماء عن عاملین تھے. اللہ اکبر. اور کامل حیا و ایمان تھے. 40 دن تک نرگے میں رکھا، صرف اس لیے آ کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ خلافت کی مسند پہ بیٹھ کر اپنے عزیزوں کو مال دیتے ہو. انہوں نے کہا واللہ نہیں. دیکھا آپ نے اس وقت کا مسلمان حضور کے داماد پر اتنے خلیفے پہ بہتان باندھتا ہے، تو تم اور آج آپ کون بچ سکتے ہیں؟ کس مسلمان کا بھروسہ ہے؟ وہ مسلمان کا بھروسہ جس میں حضور نے فرمایا مسلمان ہوئے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. وہ احتیاط کرتے ہیں. مسلمان کی بڑی قیمت ہے، لیکن آج ایک کوڑے کی بھی قیمت تھی مسلمان کی، نہ عزت کی قیمت ہے نہ ان کے مال کی قیمت ہے جس کو اللہ نے حرام کر رکھا. میں نے حرام کی ہے مسلمان کی عزت. حجۃ الوداع میں یہی کہا تھا، اس کی عزت حرام ہے، اس کی جان تمہارے لیے حرام ہے. اس کو نقصان پہنچانا پسند نہیں فرمایا چنانچہ. تو میں نے کہا دوستو بزرگوں کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو استعمال فرمایا. الحمدللہ استعمال فرمایا. موضوع کچھ کہہ رہا تھا، ذہن میں سے اس وقت نکل گیا. اللہ پاک کے ہاتھ میں وہ کیوں نہ کہلوانا، یہ اس کے بھید وہ جانتے. لیکن میں ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں بھی اس کا محتاج ہوں. اگر حقیقت پہ آئیں گے نہیں تو اللہ حقیقت والا بنا دے گا. چنانچہ ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جب یقین دلا دیا تو مدینہ منورہ آئیے چلے واپس. مصر کے تابعین. آپ کو تابعین کیسے کس لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرض کیجئے پہلے صحابہ کو نہ دیکھاؤ، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، وہ تابعین بن گئے. صحابی کو دیکھا وہ تابعین بن گئے. جب مدینے میں گیا ماشاءاللہ نکلے تو ایک شخص مدینے میں رہنے والا جو امام حسن کو بہت ستاتا تھا، مروان جس کا نام ہے، سن لیجئے آپ، پھر ہم کس سے بچ سکتے ہیں دنیا میں. مروان نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ جی کہ تم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ تو دیا، مطمئن ہو گئے، اس نے تم کو قتل کرنے کے لیے راستے کے اندر آدمی کھڑے کرے ہیں. کہ ہیں کیا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون سی جھوٹی بات ہے جو سنی ہوئی ہو. کسی مسلمان کی جو سنی ہوئی بات کبھی نہ مانے. حضور نے منع فرمایا ہے بغیر تحقیق کے.
آج تو یہ ایک فرض بن گیا جس کے وقت فلاں شخص مستاق صاحب بڑا خراب ہے کہ ہاں خیال رکھیے لوگ طے کر لیا. فرمایا فریقین کی بات سن کے فیصلہ کرے. جب ایک شخص کی بات ہو رہی ہے تو دوسرے کی سن کے فیصلہ کر. فرمایا بدگمانی نہ کر، بدگمانی گناہ ہے. فرمایا اندازہ نہ کر، بخاری شریف کی حدیث سے جھوٹ ہے اندازہ. تجسس نہ کر ایک مسلمان کے پیچھے کہاں سے کھاتا ہے کہاں جاتا ہے بدماش. فرمایا زیادہ تجسس نہ کر. چنانچہ سنی ہوئی بات مان لی اور واپس لوٹے. سنا واپس لوٹ کے آپ کو نرگے میں لے لیا. 40 دن تک باہر نہیں نکل دیا. آخر چیٹ کر کے بالوں سے آپ کو شہید کر دیا. جی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کس نے شہید کیا؟ عبد الرحمن بن الجیم. جب ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے تو رویا نہیں، لیکن جبڑا دبا کر جب زبان نکلی تو رویا. کہ کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ کا ذکر کیسے کروں گا. یہ ذاکروں کا حال. جی حضرت امام حسن کو کس نے شہید کیا؟ اور حسین سے کس نے شہید؟ بلکہ پیغمبر کی اولاد نے پیغمبروں کو شہید کیا. اور پہلی بنیاد پڑی کہ قابل نے حابل کو ذبح کر دیا. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. تو دوست یاد رکھ، دیندار ایسا بن جو تیرے سر پر حسینیت ہو، اور تیرے سر پر حیدریت ہو، اور تیرے سر پر خلفائے راشدین ہو. اس فیور کا دیندار بن تو تجھ سے بچے گا. اور اگر اس سن کا فرمان نہ بنا تو یزیدی مسلمان ہوگا، اور تو حجاج بن یوسف کے فیور کا ہوگا. اس لیے کہ امت میں ہمیشہ دو گروہ رہی ہے، ایک مظلوم اور ایک ظالم. نوٹ کرنا. اور سب کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، اور حج بھی ہوں. آپ تواریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، حیران ہو کے رہ جاؤ گے. تواریخ کو اٹھا کے دیکھیے. بنی امیہ کے جب مقابلے میں، یہ بنی امیہ میں سے تو تھے، جب مقابلے میں آئے تو بنی عباس کا کیا حال ہوا، اور بنی عباس ٹکرائے تو کیا حال ہوا. آج بھی تم دیکھ لے کہ افغانستان کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ادھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے 14 لاکھ چلے گئے. کوئی ترس نہیں کھاتا. تو بنگال کے اندر چل، ماشاءاللہ ہم سب بھائی تھے. مجھے ایک مدینہ منورہ میں ایک فوجی ملے، مجھے کہا ایسا میں بھی فوجی تھا. 10 لاکھ ہم لا الہ الا اللہ آپس سے کٹ گئے. انڈوسیلم میں لاکھوں کٹ گئے. آگے تو ماشاءاللہ یہاں پر یوگانڈا کی طرف تک مسلمان ہزاروں کٹ کے. جہاں تو نگاہ ڈال، جہاں تو نگاہ ڈال. اس لیے کہ حقیقت جب انسان کے ہاتھ میں نہیں آتی تو اللہ اس کو حقیقت نہیں دیتا، نام رہ جاتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کر کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جو سب سے اونچی بعثت اور اس دور میں سب سے زیادہ قربانی دینی پڑے گی. یہاں قربانی جو ہے ایک زبردست اس کی شرح ہے. جی ہاں، سماج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹاتا ہے. جی ہاں، ہماری تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹاتی ہے. ہمارا ماحول بھی ہٹاتا ہے، ہماری بازاریں بھی ہٹاتی ہے. کون سا ایسا شعبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہ ہٹاتا ہو؟ ان سب کے سامنے ڈٹنا پڑے گا. یہ وہ یقین ہوگا جو توحید والا یقین تھا ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ کے ہاتھ میں عزتیں، راحت اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں. جب یہ یقین نہیں آئے گا تو گرویدہ بن کے ہم گر کے رہ جائیں گے. یہ نوٹ کرنا آپ. ساری خرابیوں کی بنیاد یقین کا ٹوٹ جانا ہے. یعنی مخلوق میں سب کچھ دیکھنا ہے، یہ سب خالی. یہ نماز رنگ نہیں لائے گی. فرض جو کہ ادا ہو جائے گا دوست، لیکن تو قبول اس وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں نبھائے، ہر حال میں نبھائے. کہ عزت آپ سے ہی لوں گا، کسی کے ہاتھ میں نہیں. رزق آپ سے ہی لوں گا، عطا کرنے والے آپ ہیں، تاثرات آپ کے لوں گا. اور محمد الرسول اللہ، کچھ بھی ہو جائے آپ کا طریقہ نہیں. جو بیوی منہ ہو جائے موڑ جائے، موڑ لے. ماں باپ منہ موڑ جائے موڑ لے. مصعب بن عمیر کو ہم یاد کریں گے کہ مصعب بن عمیر نے کتنی بڑی قربانی دی. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی ہمارے سابقون، ہمارے بزرگ صحابہ کرام سے ہمیں سبق ملتا ہے. جب جا کے مسلمان ہو کے مریں گے، ملنا نوٹ کرنا آپ، پھر ہمارا سوال آسان ہوگا کہ کون تیرا رب ہے؟ کہ رب اللہ. ہم نے عزت تیرے اندر دیکھی، ذلت تیرے اندر دیکھی.
راحت تجھ میں دیکھا، پلنا تجھ میں دیکھا، صحت تجھ میں دیکھی، ہم نے سقما میں دیکھا نہیں. کہ یہ سبھی کو پہچاتا ہے کہ محمد رسول اللہ، ہماری شکلیں، رہنا سہنا سب اس